وزیر اعظم پاکستان کے عشائیے کا چرچا ہے۔ آج پورا دن یہی خبریں جو ہیں وہ زبان زد عام رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس عشائیے میں اتحادی جماعتوں نے شرکت کرنا تھی، خود ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ اتحادی جماعتوں نے اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ ق نے شرکت سے اس وقت تک جب تک میں بات کر رہا ہوں انکار کر دیا ہے۔ لاسٹ منٹ پہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر یہ اتحادی جماعت مسلم لیگ ق مینگل صاحب کو منانے کی کوئی کوشش تاحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ مینگل صاحب نے کہا کہ گفتن نشستن برخاستن سے کوئی سروکار نہیں، کوئی غرض نہیں، تاہم ایم کیو ایم نفیس لوگوں نے وزیر اعظم کے عشائیے میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کراچی کے حوالے سے امور اور دیگر اہم امور کی طرف نشاندہی کے لیے وزیر اعظم کے اس عشائیے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے پر اپوزیشن نے حسب توقع طوفان اٹھا رکھا ہے، آسمان کو سر پہ اٹھا لیا ہے، اٹھانا بھی چاہیے، تاہم عزم مصمم حکومتی بینچز کی جانب سے دکھایا گیا۔ فواد چودھری صاحب کا ایک بہت ہی زبردست بیان میری نظروں کے سامنے ہے۔ فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ ہمت والے لوگ ہیں، ہم سے تو 25 روپے کا ہی دفاع نہیں ہو رہا، یہ لوگ تو پتہ نہیں کن کن چیزوں کا دفاع کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں بھی گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ فضل الرحمان صاحب کو ایک مرتبہ پھر آج انہوں نے فرمایا کہ مافیا کو لگام ڈالنے کے دعوے دار خود مافیا بن گئے ہیں۔ کس حد تک صداقت ہے ان تمام الزامات میں، جن کی توثیق شہباز شریف صاحب نے فرمائی ہے اور کہا ہے کہ حکمراں مافیاز کی سرپرستی میں خود ملوث ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں یہ بھی جانیں گے اپنے مہمانوں سے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں اس پر حکومت نے اظہار تعصب کے بجائے استقامت کا، استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیمتیں اب بھی کم ہیں، تاہم عوام کو ریلیف فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اسی حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں، اس پر اپنے مہمانوں سے بات بھی کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچا دیا گیا۔ بعض آئل کمپنیوں کے آپریشنز بند کرنے کے انتباہ پر وفاقی حکومت دباؤ میں تھی۔ دوسرے اخبار کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 4 آئل کمپنیز کو 300 ارب روپے کا فائدہ بیک جنبش قلم یعنی راتوں رات پہنچا دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ وہی آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھیں جن کی پیٹرولیم بحران کی پاداش میں نہ صرف لائسنس منسوخ اور معطل ہونے تھے بلکہ اور کیا کچھ ہونا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ تو کہاں ہے احتساب کا سفر، ہم کہاں کھڑے ہیں اور نئے پاکستان میں کیا کچھ معاملات درپیش ہیں، یہ اپنے مہمانوں سے معلوم کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے عاجز دھامرا صاحب، اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے حسب روایت حسب دستور حکمراں جماعت کا موقف لینے کے لیے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، سر مزاج گرامی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ میری آواز سن سکتے ہیں؟ بالکل آواز صحیح ہے آپ کی۔ رائٹ جناب من، یہ مجھے بتائیے گا، مافیاز کا قلع قمع کرنے کا ارادہ لیے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جب مسند اقتدار پر فائز ہوئی تو عوام کو بڑی امیدیں، بڑی توقعات تھیں سر، لیکن کیا کیجئے، شومی قسمت کہ پہلے چینی کا بحران، پھر گندم کا بحران، اس کے بعد پیٹرولیم کا بحران، اور اب بحران در بحران۔ سر کیا لگتا ہے حکومت ان بحرانوں سے کیسے نپٹے گی، اور یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جن کا محاسبہ کرنا تھا ان کو 300 ارب روپے کا جو فائدہ پہنچایا گیا ہے، کیا یہی ہے ہمارے اس احتساب کی منزل جس کی طرف نشاندہی کی جاتی تھی؟ نور العارفین، یہ ماضی سے لے کے آج تک یہ الزام ہر حکومت کے اوپر لگتے بھی آتے ہیں۔ کبھی کس کرائسس کا الزام لگتا ہے، کبھی ڈالر کا الزام لگتا ہے، کبھی ہاٹ منی کا الزام لگتا ہے، کبھی چینی کا الزام لگتا ہے، کبھی اور کسی کمیونٹیز کا الزام لگتا ہے، کبھی پیٹرول کا بھی الزام لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو اس حکومت کی جو لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کے اوپر الزام لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اس کی آنیسٹی کے اوپر کسی بھی پاکستان میں کسی بندے کو شک نہیں ہے۔ مگر پھر بھی یہ جو کل سے جو پیٹرول جو بڑھا ہے اور اس کے بعد جس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ریکٹیفائی ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا جو 4 دن پہلے پیٹرول بڑھایا گیا اس 4 دن کے اندر کیا اسٹاک موجود تھا،
کیا نہیں تھا اور پہلے یہ اسٹارٹ کیوں نہیں. تو جو ایک انکوائری کمیشن بنی ہوئی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جلدی آپ کو اس حوالے سے بھی انفارم کیا جائے گا, کیونکہ اس حکومت کو یہ ضرور کریڈٹ جاتی ہے کہ جو بھی کمیشن بنتی ہے, جو بھی انکوائری ہوتی ہے, اس کا جو ٹائم فریم دیا جاتا ہے اس ٹائم فریم کے اندر جو ہے اس کی رپورٹ ضرور پبلک کی جاتی ہے. تو یہ جو اس وقت جو بات کی جا رہی ہے یہ بھی بالکل پبلک ہونی بھی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں جو کریڈٹ ہمیشہ پی ٹی آئی گورنمنٹ لیتی ہے کہ ہم نے جو بھی انکوائری کی, چاہے اس کے اندر کوئی بھی ہمارا بندہ انوالو تھا یا نہیں تھا, مگر ہم نے ایز اٹ از وہ رپورٹیں پبلک کی ہیں. تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں. پہلے میں جاؤں گا ڈاکٹر اسد اشرف صاحب کے پاس. اسد صاحب, سر فواد چودھری صاحب وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا یہ انتہائی دلچسپ اور شاید حقیقت پر مبنی بیان, شاید گمان کر رہا ہوں میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگی ہمت والے لوگ, ہم سے تو 25 روپے کا ہی دفاع نہیں ہو رہا, نہ جانے وہ لوگ کیسے بہت سے معاملات کا دفاع کر لیتے ہیں. بڑی ہمت والے لوگ ہیں. کرپشن, پاناما, منی لانڈرنگ, جعلی میڈیکل رپورٹس, لاہور میں بیمار اور لندن میں واک کرنے والوں کا دفاع فرما لیتے ہیں. سر آپ کا جواب. جواب یہ ہے کہ شکریہ نور, اور آپ صحت مند ہے اور خوش ہے اور پروگرام کر رہے ہیں, مجھے خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر. اور یہ جو وفاقی وزیر صاحب نے جو بات کی ہے وہ اپنے بالکل ٹھیک بات کی ہے. جو حق سچ ہوتے ہیں نا, وہ اس پہ اللہ نے بڑا صبر دیا ہوتا ہے, اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ جو ہے یہ کریکٹر اسیسینیشن کا, اور یہ جو ہے ہمیں ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں نا, انہیں پتہ ہے کہ یہ حقیقت ہے, یہ کوئی مفروضوں کی بات نہیں ہے. اگر گیس کا بل 400% انکریز ہوتا ہے, 143 ایک دفعہ, اور اس کے بعد 97 ایک دفعہ, اور کئی دفعہ پھر, اور اسی طرح پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 8 روپے سے 32 روپے چلی جاتی ہے, جی ایس ٹی بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. یہ اور چینی اور شوگر مافیا جو آپ کے سامنے ہوا, اور پھر آٹے کا جس طرح ہوا بحران ہوا, ادویات میں 400 ارب جو ہے اس غریب اور دکھی اور بیمار پاکستانی قوم کے جو ہیں وہ کھا گئے یہ لوگ, اور ایک صرف اپنے وزیر کو ہٹا کے جنرل سیکرٹری پارٹی کا بنا دیا, یہ اس کو سزا دی. ان کی سزا بھی بڑی اچھی ہوتی ہے کہ کوئی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے نکلتا ہے تو بڑی پوسٹ سے فل فلیج منسٹری مل جاتی ہے, چاہے وہ کتنا بڑا شوگر کنگ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ حق سچ پہ تھے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کے اندر سے آپ سٹرونگ ہو, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادتی ہو رہی ہے اور آپ حق سچ پہ ہیں, تو پھر حق سچ پہ تو اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نہ صرف مشرف کے دور میں سرخرو ہوئی ہے, بلکہ آج بھی پورے اپنے وجود کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. عاجز دھامرا صاحب ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں. سر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے معذرت خواہ ہوں. عاجز دھامرا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. عاجز دھامرا صاحب, سر بات کیے لیتے ہیں سندھ کی. سندھ میں بھی بجٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے, شور شرابے کے باوجود منظور ہو گیا ہے. ایک طرف تو وفاقی سطح پر ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کے عشائیے میں شرکت کرنے پر آمادگی نہ صرف ظاہر کی ہے بلکہ اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے, معاملات بھی ہو رہے ہیں. دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے طرز سیاست اور کراچی کے حقوق کے حوالے سے اس کی سیاست کو تنقید کا نشانہ بناتی نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا بیان میرے سامنے ہے, لکھا ہے سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کو کراچی بھر میں پھیلا دیں گے. جناب من, اس پہ مرتضی وہاب صاحب کا بیان بھی میری نظر سے گزرا ہے جس میں انہوں نے اسے میڈیا کوریج کے حصول کی ایک ناکام کوشش قرار دیا ہے. سر پھر بھی یہ اچانک کیا ہوا؟ مطلب کل کے اتحادی آج اچانک ایک دوسرے پر تبرہ کرتے نظر آ رہے ہیں, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو نور اللہ عارفین صاحب کہ میں بڑا اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں اور اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور مجھے علم ہے کہ کس طرح آپ کو آپ کے پیشہ ور جو ایک صحافتی ہے اس کو خاموش کرانے کے لیے یا آپ کو ڈرانے کے لیے کس طرح کی ایک مضموم کوشش کی گئی, مگر وہ ناکام رہی.
آج وہ لوگ جیل میں ہیں اور آپ اپنی ٹی وی پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سر. جہاں تک آپ نے متحدہ کے حوالے سے بات کی تو دیکھیں لوکل باڈیز کی الیکشن آ رہی ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کی جو بوتل ہے اس میں الطاف جن ابھی بھی بند ہے اور وہی جو سیاست سکھائی گئی ہے کہ جب الیکشن قریب آئے تو آپ کو اردو بولنے والوں کا درد جاگ اٹھے گا. جب الیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. اپنے ایم پی ایس کے اپنے لوکل باڈیز کے جو سیٹس آپ کو ملتی ہیں اس میں آپ بزی ہو جائیں. چھوڑ دیں کراچی کے عوام کو کیا ہوگا یا کیا نہیں, مگر ہم نے کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑا اور ان کی تمام کاوشوں کے اور متحدہ قومی موومنٹ یہ الزام پیپلز پارٹی کے اوپر لگائے کہ ہم نے کراچی کے عوام کو اور شہری علاقوں کو تباہ برباد کر دیا, یہ قیامت کی نشانی ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کرتا. اس کا تو فیصلہ کراچی کے عوام کریں گے. ان کی جو باتیں منافقانہ سن رہے ہوں گے وہ ان کے دل و دماغ میں ہوگی اور میرے شہری علاقوں میں رہنے والے میرے اردو بولنے والے میرے بھائی جو ہیں وہ یہ صرف یہ نہیں کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ میں ہیں, وہ ایک پاکستان کے سچے ہیں, مخلص ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو اردو بولنے والوں کا بہت بڑا حصہ ملے گا. اس لیے میں متحدہ قومی موومنٹ کو اردو بولنے والوں کا جو ہے وہ طبقہ نہیں سمجھ رہا ہوں یا اس کی نمائندہ جماعت نہیں سمجھ رہا ہوں. دوسری بات, ابھی جو ہمارا پروگرام ہو رہا تھا پیٹرولیم کے حوالے سے, میں تو اگین سلام پیش کروں گا ڈاکٹر رمیش صاحب کو کہ وہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, مگر آج اس موقع کے اوپر بھی وہ حکومت کو شاباشی دے رہے ہیں کہ صرف وہ کمیشن بناتی ہے یہ حکومت اور پھر وہ پبلک کرتی ہے. دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ڈرامہ موجودہ حکومت کھیل رہی ہے جس میں ابھی تک تو وہ کامیاب گئی ہے مگر اب نہیں جائے گی. مطلب یہ ضروری ہے کہ قوم بھوکی مرے, قوم کی دوائیاں آپ جو ہیں وہ مہنگی کر دیں اور چینی غائب کر دیں, آٹا غائب کر دیں اور اس میں ملوث لوگ جو آپ ہی کی بنائی ہوئی کمیشن کے مطابق جو ڈکلیئرڈ لوگ ہوئے, جس کو میڈیا کے اندر بھی ڈکلیئرڈ کیا گیا کہ یہ چہرے جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں, مگر یہ چونا ابھی آپ قوم کو لگانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. اس طرح کی منافقانہ پی ٹی آئی کی جو تبدیلی ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ آپ قوم کو یہ بولیں کہ جناب آپ کی جیبوں پہ ڈاکے تو ڈالتے رہے مگر ہم نے کمیشن بنا دی اور وہ لوگ پاکستان سے کوچ کر کے باہر بیٹھے ہوئے, اور وہ ادارے جس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ان کے پاس رپورٹ جائے گی پھر وہ نوٹس نکالیں گے. یار خدا کے بندے, ان الزامات کے تحت 6 ماہ 2 سال کے جیل کٹے ہوئے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اوپر. وہ جس ادارے کو کریڈیبل آپ کہتے ہیں نا, الزام لگانی شک کے بنیاد کے اوپر جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, یہاں پر تو آپ کی کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا وہ چہرے اور وہ نام. ابھی پیٹرولیم کے حوالے سے کیا ہوا, آپ نے کیا ریلیف دیا؟ آپ بڑا بھگڑا ڈالتے ہیں یہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کے. ایک ہی ان کے پاس نام ہے عارفین کہ احساس پروگرام ہم نے بڑی کامیابی سے چلایا اور اتنے اربوں روپے ہم نے پاکستان کی اتنی فیملی کے اندر دے دیے. جناب عالی یہ جو پیٹرول بڑھا ہے یہ 25 روپے پر لیٹر بڑھا ہے اور وہ تمام لوگ یہ پیٹرول لیں گے. پاکستان کی وہ ساری قوم لے گی جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرے گی, جو ٹرین پہ سفر کرے گی, جو ہوائی سفر کرے گی, جو بسز میں سفر کرے گی. جس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے وہ سب سے آپ نے جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا اور وہ تمام پیسے جو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے آلریڈی سینکشن پیسے ہوئے تھے وہ آپ نے دیکھے جو آپ کہتے ہیں قوم کے اوپر احسان کر دیا. آپ نے تو پوری قوم 22 کروڑ عوام کی جیبوں کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا ہے پیٹرولیم کے حوالے سے وہ اس سے کئی گنا زیادہ رقم آپ نے بٹور دی اور وہ پاکستان کی معیشت میں نہیں جائے گی, پاکستان کے خزانے کے اندر نہیں جائے گی. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اوگرا جو آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, جو ایک ادارہ ہے, اس سے پوچھے بغیر پیٹرولیم منسٹری نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے. یہ ان سے ضرور پوچھیں کہ کیا یہ بھی پی ٹی آئی کی تبدیلی مینیفیسٹو کا حصہ تھا. سر کچھ اور موضوعات بھی ہیں جن کا احاطہ کرنا ہے, آپ کی اجازت سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.